السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ روزانہ ایک سپارے کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے اب تک 13 سپاروں کا خلاصہ بیان ہو چکا۔ آج 14واں سپارہ ہے جو کہ سورہ حجر سے شروع ہو رہا ہے۔ سورہ حجر کی ایک آیت 13ویں سپارے کے آخر میں ہے اور باقی پوری صورت 14ویں سپارے میں ہے۔ سورہ حجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تھے تو ابتدائی دنوں میں نازل ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ابتدائی دنوں میں یا جو ہجرت سے پہلے صورتیں نازل ہوئیں اس میں زیادہ تر جو مضامین ہوتے ہیں وہ رسالت ہوتی ہے، توحید ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی مضامین ہیں، اور ان کے منکرین کا کیا انجام ہوا اور جو نافرمان تھے ان کا کیا ہوا، اس کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے۔ حجر اصل میں جو قوم سمود جو تھی، اللہ کی ایک نافرمانی میں جو مبتلا ہو گئی تھی، تو ان کا ایک شہر تھا جس کا نام حجر تھا، جس کے کھنڈرات مدینہ منورہ سے تبوک کی طرف جاتے ہوئے ملتے ہیں، لیکن وہاں چونکہ رکتا کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہ تھا کہ جہاں پر عذاب نازل ہوا، جب وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے گزر گئے اور صحابہ کو وہاں کا پانی تک بھی استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ تو اسی لیے کوئی وہاں جا کر جاتا نہیں ہے، کوئی ترغیبی نیت سے کوئی لے کے نہیں جاتا کہ بھئی یہاں چلو اللہ کا عذاب آیا تھا، بلکہ ایسی جگہوں سے تو ہمیں ڈرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی کے اندر فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، جو ایک بڑی مشہور آیت ہے، تو وہ بھی اسی کے اندر آئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید کا ہم نے ذمہ لیا ہے، اور یہی وجہ ہے، یہی قرآن مجید کا اعجاز ہے، یہی معجزہ ہے کہ آج تک قرآن مجید کے کوئی زبر زیر پیش کو بھی تبدیل نہیں کر سکا۔ اس کے مقابلے میں جن کتابوں کا اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، آج ان میں تحریف در تحریف ہوتی چلی گئی، چینجنگ ہوتی رہی، اور اتنی چینجنگ ہو گئی کہ آج وہ لوگ آپس میں اس چیز پہ مبتلا ہیں کہ کون سی ٹھیک کس کو مانا جائے اور کس کو غلط مانا جائے، تو یہ سب آپس میں ان کو اللہ پاک نے ان معاملات میں الجھا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں زندگی اور موت کا فلسفہ بیان کیا ہے کہ زندگی اور موت جو ہے وہ برحق ہے، اور دنیا کی زندگی عارضی ہے، تو اس کے اندر دل نہیں لگانا چاہیے، بلکہ کثرت سے موت کو یاد کرنا چاہیے، اور جتنی زندگی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے صبر شکر میں گزارنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابتدائی حال بیان کیا پیدائش کا، کہ انسان کو کس طریقے سے بنایا گیا، اس کو ایک مٹی سے بنایا گیا، اس کو نطفے سے بنایا گیا، تو یہ انسان اپنی حقیقت کو پہچانے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرے، یہی مقصد ہے اس آیت کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کی بات کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے سے بولا گیا، ترغیب دی گئی کہ بھئی سجدہ کرو، اور اللہ کی طرف سے حکم بھی ہوا، تو شیطان جو تھا اس نے دلائل پیش کیے اور اس نے اس بات کو نہیں مانا اور سجدہ کرنے سے انکاری ہوا، تو اس کا بھی اس کے اندر تذکرہ ہے، جیسا کہ یہ مشہور سی بات ہے۔ تو پھر اسی طریقے سے اللہ رب العزت اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روایات کے مطابق 100 سے اوپر عمر ہو گئی، جیسے بعض مفسرین نے 120 سال عمر لکھی، تو اس میں 2 فرشتے آ رہے ہیں اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان بن رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ تو یقیناً یہ بڑی حیران کن بات تھی، لیکن چونکہ اللہ کا امر تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں پھر اولاد کی پیدائش ہوئی، اور یہی 2 فرشتے ہیں جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں، اور ان کو عذاب کی خوشخبری ہو رہی ہے، یعنی ان کے اوپر عذاب آ رہا ہے انہی فرشتوں کے لیے، انہی فرشتوں کے ذریعے۔ تو کسی کو خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجیں اللہ تعالیٰ، اور کسی کو انہی کے ذریعے سے عذاب میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر رہے ہیں، تو یہ دونوں طریقے کی بات ہے۔ پھر اسی طریقے سے اس کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، جو کہ اصحاب حجر ان کی قوم کہلائی، تو یہ قومیں جو تھیں یہ ظلم اور زیادتی کی راہ پر چل نکلی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی نمٹا اور ان کو عذاب میں مبتلا کیا، تو اس کے اندر اس بات کا بھی ذکر ہے۔ پھر اس صورت کے آخر میں سورہ فاتحہ کی بات بیان ہوئی کہ یہ 7 آیت ہیں جن کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اور ان کی عزت اور فضیلت اور عظمت بہت زیادہ ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کی فضیلت بھی سورہ حجر میں نازل ہوئی، اور اس میں بتایا کہ سورۃ الفاتحہ بہت عظیم سورت ہے۔ پھر اس سورت کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لے کر آ گئے ہیں تو آپ ان کے لیے اپنے شفقت کے بازو کو پھیلا لیجئے، یعنی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیے، کیونکہ یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں۔ تو اس کے اوپر اس سورت کا اختتام ہو رہا ہے۔ آگے سورہ نحل شروع ہو رہی ہے۔ نحل آپ کو پتہ ہے کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ کس طریقے سے پروسیس کرتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کے اندر ان سب چیزوں کا تذکرہ ملے گا آپ کو۔ تو اس کا دوسرا نام سورۃ النعم بھی رکھا ہے، یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے ذکر کر رہے ہیں۔ نعمتیں جو ہے آپ کو پتہ ہے کتنی دراز ہوئیں اللہ تعالیٰ کی، اور کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نعمتوں سے نوازا، تو اس کا ذکر ان سب چیزوں کے اندر ملے گا۔ مثلا اللہ تعالیٰ اس کے شروع کے اندر آپ کی سواریوں کو بیان کر رہا ہے کہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، یہ گھوڑے، یہ خچر اور یہ جو سواریاں ہیں یہ تمہارے لیے زینت کا باعث ہیں، یعنی یہ سب ہم نے تم کو عطا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ یہ زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں،
یہ ساری چیزیں جتنی بھی تم دیکھتے ہو یہ سب اللہ تعالیٰ نے مسخرات بامری، اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے اپنے حکم سے تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں، تو ان چیزوں کو بھی تم پہچانو اور اللہ کی طرف تم رجوع کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس میں بارہا نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اسی لیے اس کو نعمت والی صورت بھی قرار دیا گیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نعمتوں کی بات کر رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ رب العزت اس کے اندر کافروں کی خصلت کیا بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ کافر لوگ بیٹیوں کی پیدائش کے اوپر انتہائی ناخوش ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی برائی اور مذمت بیان فرما رہا ہے، جیسا کہ بعض روایات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیٹیوں کی چیز بیان فرمائی کہ بیٹیاں تو وہ ہیں کہ اگر کسی عورت کے ہاں پہلی بیٹی کی پیدائش ہو تو وہ بہت مبارک ہوتی ہے۔ یہاب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ تو دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے پہلے بیٹیوں کا تذکرہ کیا پھر بیٹوں کا تذکرہ کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جس نے بیٹیوں کی پرورش کی تو قیامت والے دن یہی بیٹیاں جو ہوں گی وہ اس کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی۔ تو بیٹیوں کا یہ مقام اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ تو کافروں کی اس چیز کو مذمت بیان فرمائی جا رہی ہے، بلکہ بعض علماء نے کہا کہ آپ بیٹی کی پیدائش پہ کبھی ضرورت سے زیادہ بھی خوشی کا اظہار کیا کرو بیٹے کی پیدائش سے، تاکہ جو زمانہ جاہلیت کی ایک سوچ چلی آ رہی ہے نا کہ ہاں بیٹی ہوئی ہے اور جی ہاں بس ٹھیک ہے بیٹی ہوئی ہے، اور بیٹے کی پیدائش کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ شادیانے بج رہے ہیں، تو یہ زمانہ جاہلیت کے اعمال ہیں۔ آپ کو اس کے الٹ کرنا چاہیے کہ بیٹیوں کی پیدائش پہ آپ زیادہ خوش ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر شہد کی مکھی کے نظام کو بیان کیا ہے کہ وہ کیسے شہد کو جمع کرتی ہے، کیسے وہ اس کا پورا نظام بناتی ہے، جس کی مفسرین اکرام نے پوری تفصیل بیان کی کہ شہد کی مکھی ہوتی ہے، اس کی پوری ملکہ ہوتی ہے، پھر ان کا ایک پورا نظام ہوتا ہے، سیکیورٹی کا نظام ہوتا ہے، شہد کی مکھی کو کون بنائے گا اس کے اوپر پھر مقرر ہوتی ہیں، کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو باقاعدہ سزا ملتی ہے۔ پھر یہ جو شہد کی مکھی ہے یہ خود اتنے انڈے دیتی ہے 6000 اور اس سے بھی زیادہ، یعنی ہزاروں کی تعداد میں ہر 2 سے 3 مہینے میں یہ انڈے دیتی ہے، اور وہاں سے نکلتے ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں اور بھی مخلوق میں ان کی اضافہ ہوتا ہے۔ تو بہت ساری اس کی صلاحیتیں بیان فرمائی، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ انسان کا اوڑھنا بچھونا کیا ہے، انسان کن چیزوں سے فائدہ حاصل کر رہا ہے اگر وہ دیکھے، تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک تو وہ ایک جانور جو کیڑا ہے اس کے لعاب سے فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ریشم کا کیڑا اپنے لعاب سے اپنے تھوک سے کیا کرتا ہے، ریشم نکالتا ہے، انسان اس کو پہن رہا ہے، اور وہ سب سے بہترین جو خوراک استعمال کر رہا ہے جس میں شفا بھی ہے وہ ایک مکھی کا فضلہ ہے، یعنی جسے ہم پخانہ کہیں، وہ اس کا فضلہ ہے۔ تو ہم اس فضلے سے کیا کر رہے ہیں، اللہ پاک نے اس نے اتنی شفا رکھ دی کہ شہد کو ہر بیماری کا حل بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو پہچانے کہ بھائی اتنا بڑا نظام چل رہا ہے، وہ اتنے ڈسپلن سے چل رہے ہیں، تو اللہ پاک نے کیا کیا کہ جو ڈسپلن سے چل رہا ہے، جو اچھے طریقے سے چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے فضلے میں بھی شفا رکھ دی۔ تو ایک انسان ہے اس کو اپنی تخلیق کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک نے اس کو خلیفہ بنا کے بھیجا ہے دنیا میں، تو جب وہ ایسے اعمال کرے گا تو اس کی جو اثرات ہوں گے اس کے جانے کے بعد بھی لوگوں کے اندر رہیں گے، اور لوگ اس کے ان اثرات کو صدیوں تک محسوس کریں گے۔ جیسے بہت اسلام کے سپہ سالار گزرے یا کریٹو کام کرنے والے لوگ گزرے، اب ان کو مرے ہوئے 800 سال ہو گئے، ہزار سال ہو گئے، 1400 سال گزر گئے، لیکن آج بھی وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، ہم ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی ہر چیز میں ایک حکمت ہے۔ اللہ پاک بطور کہانی سنانے کے لیے آپ کو یہ عمل نہیں بتا رہا کہ شہد کی مکھیوں کا اتنا منظم نظام ہے، اللہ پاک کا اس کے اندر ایک سبق ہے جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن مجید گھر کے ازدواجی زندگی کے بارے میں سکون بتا رہا ہے کہ تمہیں اللہ پاک نے سکون کس چیز سے دیا ہے، ایک تو تمہارے قلبی سکون ہے، ایک تمہیں تمہارے گھروں سے سکون دیا گیا ہے۔ گھر بہت بڑی نعمت ہے، انسان کے اہل و عیال ہوں، بیوی بچے ہوں، اور یہ ساری چیزیں انسان کے پاس میسر ہوں، تو اللہ پاک نے اس کو نعمتوں میں شمار کیا ہے کہ ان چیزوں کی قدر کرو، اور گھر چھوڑنے کی باتیں، گھر کو برباد کرنے والی باتیں نہ ہی کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ رب العزت ان آیات کے آگے جا کر اللہ رب العزت عدل، احسان اور قرابت داری کی بات کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہر حال میں عدل قائم کرو، انصاف قائم کرو، کوئی تمہارا اپنا ہے پھر بھی انصاف قائم کرو، کوئی تمہارا غیر ہے اس کے ساتھ بھی تم انصاف قائم کرو۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہر اچھا عمل کرو، یعنی ہر اچھا عمل کرنا احسان ہے، تو احسان کو تم لازم پکڑو، ہمیشہ اچھے عمل کی تلاش میں رہو اور اس کی تق و دو کرو۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرابت داری کرو، ظاہر ہے اپنے ریلیٹو کا، رشتہ داروں کا خیال کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے، جیسا کہ بعض روایات میں آیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر بڑھے اور تمہارے پیسے کے اندر بڑھوتری ہو تو تم اپنے اہل و عیال کا کیا کرو، خیال کرو، خرچ کرو۔ اور اسی طرح فرمایا ایک اور روایت کے اندر کہ اگر تم اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنا چاہتے ہو تو ہمیشہ ان کے برتن میں کچھ نہ کچھ ٹپکاتے رہا کرو۔
ظاہر ہے دنیا کا مال ہے، قبر میں تو نہیں لے کر جانا، تو خرچ کرتے رہو قرابت داروں پہ تاکہ تمہیں ثواب بھی ملے اور تمہاری عمر بھی بڑھے، تمہارا پیسے کے اندر بھی ترقی ہو اور تمہارا پیسہ بھی بڑھے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 3 کاموں سے منع کیا، فحش کام سے، برائی کے جتنے فحش کام ہیں، بے حیائی کے کام ہیں، ان سے ہمیشہ تم بچ کے رہو۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا ہر برے کام سے، اس کے علاوہ جتنے بھی برے کام ہیں اس سے بچ کے رہو۔ نمبر 3 ظلم، کسی کے اوپر ظلم کسی بھی صورت میں نہ کرو۔ ظلم قیامت والے دن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم جو ہے وہ قیامت والے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ تو کیا فائدہ ہوگا انسان کسی پہ ظلم کرے، وہ یہ سمجھے جی میں بڑی نیکیاں کر رہا ہوں، اور جب وہ آخرت کے دن کھڑا ہو تو وہ ظلم کے اندر ہو اور وہ بالکل اس کے سامنے اندھیرا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنے عہدوں کو پورا کرو، اپنی قسموں کو پورا کرو، اور کسی بھی ذریعے سے اس کے اندر کوئی عہد شکنی نہ کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا بھی کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آخر کے اندر کفار کی حرکتوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین فرما رہے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں یہ آپ کے اوپر اگر آپ کے ساتھ کچھ برا کر رہے ہیں تو آپ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے دوسری روایات میں، دوسری آیت میں پتہ لگتا ہے کہ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ خوشخبری ہے۔ تو خوشخبری کیا ہے، اللہ پاک دنیا جہان کے خزانے آپ کے پیروں کے اندر رکھ دے گا، تو آپ صرف صبر کا دامن ہاتھ میں پکڑیں اور اپنا کام کرتے چلے جائیں اور اللہ پاک کے اوپر اس کا نتیجہ چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک بہت اچھا نتیجہ آپ کو دنیا اور آخرت میں دے گا۔ تو ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔